بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسلامیات سلسلہ نمبر 7 جماعت ہفتوں کے لیے ہم نے کل کے سبق میں قیامت سے متعلق 2 چیزیں پڑھی تھیں۔ ایک تو یہ کہ قیامت کب آئے گی، اور دوسرے نمبر پر علامات قیامت یعنی قیامت کی نشانیاں، یہ ہم نے پڑھی تھی۔ امید ہے آپ نے جو ڈائری آپ کو لکھوائی گئی تھی اس کے مطابق کام کیا ہوگا۔ ایک دفعہ آپ عملی کتاب دیکھ لیں، کیا آیا آپ نے اسی طرح کام کیا ہے۔ عملی کتاب صفحہ نمبر 20 پر سوال نمبر 4 تھا، قیامت کب آئے گی، اپنے جواب کو دلیل کے ساتھ بیان کریں۔ تو یہ سوال آپ نے اسی طرح کر لیا ہوگا۔ پھر سوال نمبر 5 تھا، قیامت کی نشانیوں میں سے کم از کم 5 نشانیوں کا ذکر کریں۔ تو یہ 5 نشانیاں آپ نے لکھ لی ہوں گی، ان کو یاد بھی کر لیا ہوگا۔ عزیز طلباء، اگلا ہمارا عنوان ہے، ہم اپنے عنوان کی طرف آتے ہیں۔ ہمارا عنوان ہے ایمان مفصل کے مطابق چھٹی چیز، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، یعنی اچھی اور بری تقدیر کا اللہ کی طرف سے ہونا۔ یہ آج کا ہمارا عنوان ہے، ایمان مفصل کے مطابق یہ چھٹی چیز ہے۔ تو اس کے لیے عزیز طلباء آپ کو کتاب دیکھنا ہوگی۔ عزیز طلباء، تقدیر سے متعلق سب سے پہلے تو تقدیر کی تعریف کو سمجھنا ہے۔ تقدیر کسے کہتے ہیں؟ کہ ہر اچھی اور بری چیز ہر انسان کے اچھے اور برے عمل کے وجود میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں، اور اللہ کے علم میں ایک اندازہ مقرر ہے کہ کوئی بھی اچھی اور بری چیز اللہ کے علم اور اندازے سے باہر نہیں ہے۔ یہ جو ہر ایک اچھی اور بری چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اللہ کے اسی علم اور اندازے کو تقدیر کہتے ہیں۔ عزیز طلباء، آپ تقدیر کو سمجھ گئے ہوں گے کہ تقدیر کیا ہے، کہ ہر اچھی اور بری چیز اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ کا اس کے بارے میں ایک اندازہ مقرر ہے۔ اللہ کا یہی علم اور یہ اندازہ، تو اس کو تقدیر کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر عزیز طلباء، تقدیر پر ایمان لانے کے فائدے کیا ہیں؟ تقدیر پر ایمان لانے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی مصیبت یا کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو انسان اس میں اپنے دل کو مضبوط رکھتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے، اس کا یہ ایمان ہوتا ہے کہ یہ جو بھی حالات آئے ہیں یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ تو اس میں ان حالات کو برداشت کرنا انسان کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اور تقدیر پر ایمان لانے کا دوسرا فائدہ یہ بھی ہے کہ کوئی بھی پریشانی اگر آ جائے، اس کو دور کرنے کے لیے جو انسان دنیاوی تدبیریں اختیار کرتا ہے، تو ان تدبیروں کے ساتھ ساتھ وہ رجوع الی اللہ یعنی اللہ سے دعا بھی کرتا ہے۔ اور اس کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر اس کو کوئی خوشی ملتی ہے، کوئی کامیابی ملتی ہے، تو اس کو وہ اپنا کمال نہیں سمجھتا، اور اپنا کمال سمجھ کر غرور اور تکبر میں نہیں آ جاتا، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھتا ہے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور جب اس پر کوئی تکلیف، مصیبت یا پریشانی آ جاتی ہے تو اس کو اللہ کی طرف سے سمجھتا ہے اور اس کو صبر کے ساتھ برداشت کرتا ہے۔ تو یہ صبر اور شکر والی زندگی اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ زندگی ہے۔ تو یہ تقدیر کا فائدہ ہے۔ عزیز طلباء، اب ہم اس کی بلند خوانی کرتے ہیں۔
ایمان مفصل میں چھٹا عقیدہ تقدیر پر ایمان لانا بتلایا گیا ہے۔ ہر اچھی اور بری چیز اور ہر انسان کے اچھے اور برے عمل کی وجود میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، اور اللہ کے علم میں ایک اندازہ مقرر ہے۔ کوئی بھی اچھی اور بری چیز اللہ کے علم اور اندازے سے باعث نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسی علم اور اندازہ کو تقدیر کہتے ہیں۔ تو بیٹا اس حصے میں آپ کا ایک سوال کا جواب ہے، اور وہ سوال کیا ہے کہ تقدیر کی تعریف کیا ہے۔ آگے ہم پڑھتے ہیں تقدیر پر ایمان لانے کے فائدے۔ تقدیر پر ایمان لانا بہت ضروری ہے اور اس کے بہت سے فائدے ہیں۔ مثلاً کیسی ہی مصیبت یا پریشانی کا واقعہ پیش آ جائے، انسان کا دل مضبوط رہے گا کہ میرے ساتھ جو پیش آیا ہے وہ میرے مقدر میں تھا اور اللہ کو یہی منظور تھا۔ اس کی وجہ سے اس کا دل مضبوط رہے گا۔ جب اس کا دل مضبوط ہوگا تو پریشانی اس کو کمزور نہیں کر سکے گی۔ تو اس لیے اور جب یہ اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ ہی اسے دور کرے گا، اور جب انسان کا تقدیر پر ایمان ہوگا وہ اپنی پریشانی دور کرنے کے لیے دنیاوی تدبیروں کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی مانگے گا۔ جب اللہ کی ذات پر اس کا پختہ ایمان ہے تو پھر کیا کرے گا؟ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگے گا اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے۔ اسی طرح جب کسی انسان کو کوئی خوشی یا کامیابی ملے گی اور اس کا تقدیر پر ایمان ہوگا تو وہ اپنی خوشی، نعمت اور کامیابی کو اللہ کی جانب سے سمجھے گا اور اس پر فخر اور غرور نہیں کرے گا۔ الغرض تقدیر پر ایمان رکھنے والا شخص کامیابی پر شکر کرے گا اور ناکامی پر صبر کرے گا، اور شکر و صبر سے دل کو اطمینان ملتا ہے۔ شکر کے کرنے والے کو شاکر اور صبر کرنے والے کو صابر کہتے ہیں۔ شاکر اور صابر دونوں جنتی ہیں۔ تو یہ عزیز طلباء، یہ تقدیر کے فوائد میں یہ آپ نے آخری فائدہ پڑھا کہ انسان شاکر اور صابر بن جاتا ہے، اور شاکر اور صابر انسان کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ آگے ہم بڑھتے ہیں۔ اس باب کا ہمارا آخری عنوان ہے مرنے کے بعد زندہ ہونا۔ مرنے کے بعد زندہ ہونا، یہ ایمانی مفصل کی ترتیب کے مطابق یہ 7واں عقیدہ ہے۔ والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا۔ عزیز طلباء، قیامت کی تفصیل میں آپ پہلے یہ پڑھ چکے ہیں کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم کے منتظر بیٹھے ہیں اور سور کو اپنے منہ میں لگایا ہوا ہے۔ جب اللہ کا حکم آئے گا اس میں سور پھونکیں گے تو یہ ساری کائنات اور اس کائنات میں جو کچھ ہے یہ سارا تباہ و برباد ہو جائے گا، دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے حکم سے دوبارہ جو ہے اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ قرآن میں آتا ہے ثم نفخ فیہ اخری، پھر جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا فاذا ھم قیام ینظرون، تو قیامت برپا ہو جائے گی، یعنی دوبارہ زندہ ہونے کا دن آ جائے گا، اور سارے لوگ اپنی قبروں سے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھیں گے۔ تو یہ جو قیامت کا دن ہے اس کے 3 نام ہیں۔ یوم الحشر یعنی جمع کیے جانے کا دن، یوم الدین یعنی بدلے کا دن، اور یوم الحساب یعنی حساب کا دن۔ تو یہ 3 نام ہیں اس قیامت والے دن کے۔ اب ہم اس کی بلند خوانی کرتے ہیں۔ ایمان مفصل کے مطابق 7واں عقیدہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ جب دنیا فنا ہو جائے گی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے تو سب چیزیں موجود ہو جائیں گی اور سب انسان زندہ ہو جائیں گے۔ میدان حشر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی، حساب لیا جائے گا اور اچھے برے کاموں کا بدلہ دیا جائے گا۔ جس دن یہ کام ہوں گے اس دن کو یوم الحشر جمع کیے جانے کا دن، یوم الدین بدلے کا دن، یوم الحساب حساب کا دن کہتے ہیں۔
مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی تفصیلات قیامت کے عنوان کے تحت گزر چکی ہیں۔ آپ نے یہ تفصیلات عزیز طلباء پیچھے پڑھ لی ہیں۔ اب آپ نے کیا کام کرنا ہے، عملی کتاب کے مطابق میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کام سمجھا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد ڈائری ہوگی اور یہ آپ کام کریں۔ عزیز طلباء، عملی کتاب صفحہ نمبر 21 پر تقدیر مرنے کے بعد زندہ ہونا۔ سوال نمبر 1 ہے، تقدیر کسے کہتے ہیں؟ یہ سب سے پہلے جو آپ نے تقدیر کی تعریف پڑھی ہے وہ آپ یہاں جواب لکھیں گے۔ سوال نمبر 2 ہے، تقدیر پر ایمان لانے کے کیا فائدے ہیں؟ آپ نے اس کے 3-4 فائدے پڑھے ہیں، یہ فوائد آپ لکھیں گے۔ پھر سوال نمبر 3 ہے، جس دن حساب کتاب ہوگا اس دن کے اور کیا نام ہیں؟ تو یہ نام بھی آپ پڑھ چکے ہیں، یوم الحشر، یوم الدین اور یوم الحساب۔ عزیز طلباء، آج کی آپ کی جو ڈائری ہے اس کو نوٹ کریں۔ یہ ڈائری آپ کی عملی کتاب صفحہ نمبر 21 سوال نمبر 1 تا 3 لکھیں اور یاد کریں۔ اس کے بعد آخر میں آج کا مسنون عمل میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہر ہفتے میں 3 اسباق ہوتے ہیں اور ہر آخری دن میں آپ کو ایک مسنون عمل بتایا جاتا ہے، جس میں آپ نے کوشش کرنی ہوتی ہے کہ پورا ہفتہ آپ اسی سنت عمل کو پابندی کے ساتھ کریں تاکہ وہ زندگی کا حصہ بن جائے۔ تو آج کا مسنون عمل کیا ہے؟ عزیز طلباء، آج کا جو مسنون عمل ہے وہ ہے سوار ہونے کے آداب اور مسنون دعا۔ ادب تو یہ ہے، سب سے پہلے سواری پر سوار ہوتے وقت دایاں ہاتھ سواری پہ رکھیں، دایاں پاؤں رکھیں اور دعا پڑھیں سفر کی 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ لیں تو بہت اچھا ہے۔ اس کے بعد پڑھیں سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ مجھے امید ہے یہ دعائیں آپ نے شروع سے یاد بھی کی ہوں گی، اور اسی طرح سواری اور اپنی حفاظت کے لیے بھی دعا ہوتی ہے، وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامۃ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ تو عزیز طلباء، ان دعاؤں کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہر قسم کی ناگہانی آفت سے، ایکسیڈنٹ سے اور سواری کی بھی اور آپ کی بھی اللہ حفاظت فرماتے ہیں، اس لیے ان دعاؤں کا ضرور اہتمام کیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔